الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون شعبة فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماتة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر رجل من الأنصار وهو يعظ أخاه في الحياء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعه فإن الحياء من الإيمان. وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أن الحياء والإيمان قرناء جميعا، فإذا رفع أحدهما رفع الآخر. وفي رواية عن ابن عباس: فإذا سلب أحدهما تبعه الآخر. رواه البيهقي في شعب الإيمان. وعن زيد بن طلحة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لكل دين خلقا، وخلق الإسلام الحياة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے انتہائی واجب الاحترام، قابل صد تکریم حضرات بزرگان دین اور میرے ہر دل عزیز ساتھیوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں سے حیا سے متعلق چند ارشادات آپ لوگوں کے سامنے رکھے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے حیا کی عظمت اور فضیلت کے حوالے سے حق سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس حوالے سے جو ارشادات جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں اور اسی طرح آپ کے ارشادات مبارکہ کی روشنی میں آپ کی تعلیمات سے ثابت ہیں، ان تمام تر ارشادات تعلیمات پر کما حقہ روشنی ڈالنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ دین کا یہ اہم ترین شعبہ ہماری زندگیوں میں آ جائے۔ چنانچہ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں،
جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ایمان کے 70 سے کچھ زیادہ شعبے ہیں، ایمان کے 70 سے کچھ زیادہ شاخیں ہیں، صاحب ایمان کا ان تمام تر شعبہ جات میں عمل کرنا، ان پر عمل پیرا ہونا لازم اور ضروری ہے۔ جب صاحب ایمان ایمان کے تقاضوں پر عمل کرے گا تو ایمان کے شعبوں پر عمل کرنے والا ہو جائے گا۔ ایمان اپنے کن شعبہ جات میں عمل کرنے کا متقاضی ہے، اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ اور اگر ایمان کے تقاضوں کو نہ سمجھا جائے، ان شعبوں پر عمل نہ کیا جائے، تو اللہ رب العزت کی عبادات کا جو حق ادا ہونا چاہیے وہ حق ادا نہیں ہو سکتا۔ قطع نظر اس کے کہ احادیث مبارکہ میں واضح طور پر موجود ہے کہ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، من کان فی قلبہ مثقال حبۃ من خردل من ایمان دخل الجنہ، رائے کے دانے کے برابر بھی جس کے دل میں ایمان ہو وہ جنت میں جائے گا۔ جس نے کلمہ پڑھ لیا، کلمہ گو ہے، وہ جنت میں جائے گا۔ لیکن موضوع سخن یہ نہیں ہے، بلکہ سمجھنا اس امر کو نہایت ضروری ہے کہ کلمہ پڑھنے والا بہر صورت نتیجتاً جنت میں جائے گا ضرور، لیکن کلمہ پڑھنے والے کو اسلام کی شریعت کی اصطلاح میں مومن کہتے ہیں۔ اور صاحب ایمان کے لیے لازم اور ضروری ہے کہ ایمان کے جتنے شعبے ہیں، جتنی بھی شاخیں ہیں، ایمان کے جتنے بھی تقاضے ہیں، ان تمام تر تقاضوں کو پورا کرے، ان تمام تر شعبوں پر عمل پیرا ہو۔ اگر ان تمام تر شعبوں پر کوئی شخص عمل پیرا نہیں ہوتا کہ ان تمام تر شعبہ جات میں سے جن جن شعبوں کا تعلق جن اشخاص کے ساتھ ہے وہ اگر اس پر عمل پیرا نہ ہو تو پھر اللہ کی بندگی کا، عبادت کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ اس شخص کے اندر وہ کمال کی بندگی نہیں آ سکتی، اس کے ایمان میں وہ حسن نہیں آ سکتا، اس کے اعمال میں، کردار میں، گفتار میں وہ حسن نہیں آ سکتا کہ جس حسن کا تقاضا ایمان کرتا ہے۔ چنانچہ میرے عزیزو، دین کے تمام تر شعبے جات بیک وقت کسی پر لاگو ہوتے ہوں ایسا بھی نہیں ہے۔ چنانچہ دین کے اہم ترین ستون اور بنیادوں کے حوالے سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، بنی الاسلام علی خمس شہادت اللہ الہ الا اللہ
وأن محمد رسول اللہ وإقام الصلاة وإيتاء الزکاة وصوم رمضان وحج بیت اللہ الحرام او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اب کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے بعد اولین مطالبہ جو مومن سے ہے، مسلمان سے ہے، وہ نماز کا ہے۔ اب دین کے اہم ترین شعبوں میں سے، تقاضوں میں سے، شاخوں میں سے نماز انتہائی اہم ترین شعبہ ہے۔ اب جو صاحب ایمان ہو، نماز کا مکلف ہو، عاقل ہو، بالغ ہو، تندرست ہو، صحت مند ہو، تو ایسے تمام عاقل بالغ مکلف پر پنجگانہ نماز کی ادائیگی فرض ہے، لازم ہے، ضروری ہے۔ مردوں کے لیے مردوں کے تقاضے کے مطابق، خواتین کے لیے خواتین کے تقاضوں کے مطابق۔ اب نماز مکلفین پر، جو مکلف ہے ان پر لازم تو ہے، لیکن لازم ہونے کے اعتبار سے بھی مختلف ہیں۔ پردہ نشینوں کو، خواتین کو گھر میں نماز ادا کرنے کا حکم ہے، مردوں کو مسجد میں۔ پھر مرد و زن میں سے جو صحت مند ہیں ان کے لیے کھڑے ہو کر نماز ادا کرنے کا حکم ہے، جو قیام پر قادر نہ ہو انہیں بیٹھ کر نماز پڑھنے کا حکم ہے۔ اور اگر بیماری مرض ایسا ہے کہ بیٹھ کر بھی نماز پڑھنے پر قادر نہیں، تو پھر لیٹ کر اشاروں سے نماز کا حکم ہے۔ پھر نماز کے فرائض جن پر عائد ہوئے، ان میں بھی دو قسم کے لوگ ہیں۔ کچھ لوگ وہ ہیں جو اقامت کی حالت میں ہیں، حضر میں ہیں۔ کچھ لوگ وہ ہیں جو سفر کی حالت میں ہیں۔ اب سفر والوں کے لیے قصر ہے، یعنی 4 رکعت والی نمازوں کو وہ 2 رکعت پڑھیں گے، اور 2 رکعت پڑھنا اس کے واجبات میں شامل ہے۔ 4 رکعت پڑھنے والا گنہگار ہوگا۔ کسی نے قاعدہ اولا کر کے 2 رکعت کے بعد تیسری رکعت کے لیے قیام کر لیا، اس کو پڑھ لیا، چوتھی رکعت شامل کر لی، اب نماز کے آخر میں چوتھی رکعت کے بعد اس پر سجدہ سہو لازم ہے، کیونکہ 2 رکعت کے بعد اس کو سلام پھیرنے کا حکم تھا۔ اب مسافر میں اور مقیم میں بھی فرق ہو گیا۔ پھر مسافر میں مقیم میں بھی اور بھی بے شمار فروق ہے۔ موقع ہو، فرصت ہو، امن ہو، نوافل اور سنن کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ اور اگر کوئی مسافر راہ چلتے ہوئے کہیں راستے کی مسجد میں نماز کی ادائیگی کر رہا ہے، نوافل سنن کو ادا کرنے کی صورت میں قافلے سے رہ جانے کا یا گاڑی کے نکل جانے کا خدشہ یا خوف ہو، تو پھر اس عذر کی وجہ سے اس کو حالت سفر میں نوافل چھوڑنے کی گنجائش۔ سنن غیر مؤکدہ کو چھوڑنے کی گنجائش ہے۔ سنن مؤکدہ کا باہر صورت سفر میں بھی گنجائش ہو، خوف نہ ہو، اہتمام کرنا چاہیے۔
تو یہ دین کا ایک اہم ترین شعبہ تھا نماز۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ دین کے تمام تر شعبہ جات جس وقت جس حالت میں انسان پر متوجہ ہو، انسان ان احکامات کا شعبہ جات کا مکلف بنا دیا جائے تو پھر ان کی ادائیگی اس پر لازم ضروری ہو جاتی ہے۔ اب عاقل بالغ سمجھدار تندرست ہونے کے بعد اس پر نماز کا فریضہ عائد ہوتا ہے۔ کلمہ تو پڑھ لیا، نماز چھوڑ دینے کی وجہ سے ایمان کے تقاضوں پر عمل کرنے والا نہیں ہوا۔ کلمے کے جو تقاضے تھے اس پر عمل کرنے والا نہیں ہوا۔ اگر کلمے کے تقاضوں پر عمل کرنے والا ہوتا تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہ فرماتے الصلاۃ عماد الدین فمن اقامہا فقد اقام الدین ومن ہدمہا فقد ہدم الدین۔ کہ نماز دین کے اہم ترین ستون میں سے ہے، جس نے نماز کو قائم کیا اس نے دین کو قائم رکھا، جس نے نماز کو چھوڑ دیا اس نے دین کو منہدم کر دیا۔ نماز کو چھوڑنے سے متعلق جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ خواہش ظاہر نہ فرماتے کہ میرا جی چاہتا ہے کہ نماز کے وقت میں اقامت کہنے والے سے اقامت کہلواؤں اور پھر لوگوں کے گھروں میں جا کر دیکھوں کہ کون سے ایسے مکلفین ہیں مردوں میں سے جن پر نماز فرض ہے اور وہ نماز ادا کرنے مسجد نہیں آئے۔ میرا جی چاہتا ہے کہ اس صاحب خانہ کو اس کے گھر سمیت آگ لگا دوں۔ ایمان ہے اپنی جگہ، لیکن ایمان کے جو تقاضے شعبے ہیں ان شعبوں میں سے ایک اہم ترین شعبہ نماز کا بھی ہے۔ ایمان کے وقت اور حالات کے مطابق جو جو شعبہ جات جس پر لاگو ہوتے ہیں، جن شعبہ جات کا وقت اور حالات کے مطابق انسان مکلف ہوتا چلا جاتا ہے، ان شعبہ جات پر وقت اور حالات کے مطابق عمل کرنا لازم اور ضروری ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ایمان کے اہم ترین شعبوں میں سے بنیادوں میں سے زکوٰۃ بھی ہے۔ اگر کوئی عاقل ہے، بالغ ہے، پھر بھی اس کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں، لیکن زکوٰۃ کی فرضیت کب ہے؟ کہ جب عاقل ہے، بالغ ہے، مسلمان ہے، اور وہ شخص صاحب نصاب ہے، اس کے مال پر سال کا عرصہ گزر چکا۔ اب عاقل بالغ مسلمان شخص اگر مال اپنے پاس جمع کر لیتا ہے اور سال کا عرصہ اس مال پر گزر جاتا ہے تو اس پر شریعت کا واضح حکم ہے کہ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، کہ نماز کو قائم کرو، ساتھ میں اللہ رب العزت نے فرما دیا کہ زکوٰۃ کی بھی ادائیگی کرو۔ جب دین کے اہم ترین اس شعبے کا ذمہ دار بنایا گیا، مکلف بنایا گیا، اس فریضے کو اس شخص پر عائد کیا گیا جو صاحب نصاب تھا، سال کا عرصہ اس کے مال پر گزر چکا، تو اللہ پاک نے ایسا صاحب نصاب جس کے مال پر سال کا عرصہ گزر چکا ہو، باوجود کہ وہ اپنے نصاب کو، مال کو
پاک کرنے کے لیے فقراء کا حصہ صدقہ یعنی زکوٰۃ کی صورت میں نہ نکالے، اس کے لیے دردناک عذاب کی وعید ہے۔ والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم۔ والذین یکنزون الذھب والفضة، کہ جو سونا چاندی یعنی مال و زر کو جمع کر کے رکھتے ہیں، ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، تو فبشرہم، اے پیارے حبیب ایسے لوگوں سے کہہ دیجئے ان کے واسطے جہنم کے دردناک عذاب کی بشارت انہیں سنا دیجئے۔ یہ بھی دین کا اہم ترین شعبہ ہے، ایمان کا اہم ترین شعبہ۔ اب اس شعبے پر عمل پیرا ہونا صاحب نصاب پر ضروری ہے جو مال کا مالک ہے۔ اسی طرح جو عاقل ہے، بالغ ہے، اقامت کی حالت میں ہے، سفر میں نہیں ہے، اس کے لیے قرآن مجید نے کہہ دیا، اللہ رب العزت نے فرما دیا فمن شہید منکم الشہر فلیصم، کہ جو تم میں سے جس کسی نے بھی رمضان المبارک کے چاند کو دیکھ لیا فلیصم، ہو چاہیے کہ وہ شخص روزہ رکھے، یعنی اس پر روزہ رکھنا لازم اور ضروری۔ ہاں اگر کوئی شخص بیمار ہے یا مسافر ہے، سفر کی وجہ سے یا بیماری کی وجہ سے روزہ نہ رکھ سکے، تو پھر شوال کے مہینے میں رمضان کے گزر جانے کے بعد بیماری سے تندرستی ہو جائے، سفر سے وہ واپس آ جائے، تو اس پر روزوں کی قضا لازم۔ اسی طرح اگر کوئی زیادہ سفر رکھتا ہو، سفر کے اخراجات رکھتا ہو، سفر کے درمیان گھر بار کے ضروریات کے اخراجات اپنے پاس رکھتا ہو، ایسے شخص پر حج فرض ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں کہہ دیا کہ وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، کہ اللہ کے واسطے کیا کرو؟ عمرہ کرو، حج کرو۔ اب حج بھی دین کے اہم ترین فرائض میں سے ہے کہ نہیں؟ دین کے اہم ترین شعبہ جات میں سے ہے کہ نہیں؟ دین کے اس اہم ترین حکم میں سے ہے کہ نہیں کہ جن احکامات یا شعبوں کی بنیاد پر، جن بنیادوں پر دین اسلام کی بنیاد رکھی گئی۔ اب اگر کوئی یہ کہہ دیتا ہے کہ میں صرف کلمہ گو مومن ہوں، باقی نماز قائم کرنا، روزے رکھنا، حج کرنا، زکوٰۃ دینا یا دیگر شعبے جات ہیں، وہ مجھ پر لاگو نہیں ہوتے، ٹھیک ہے کلمہ پڑھ لینے کی وجہ سے نتیجتاً وہ جنت میں جائے گا ضرور، لیکن جب اس نے اللہ رب العزت سے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ، عہد و پیمان کیے ہیں نا، عالم ارواح میں عہد و پیمان ہوا نہیں ہوا؟ اللہ کی بندگی پر عہد و پیمان ہوا ہے، اللہ کے نازل کردہ احکامات پر عمل پیرا ہونے سے متعلق عہد و پیمان ہوا، ارواح کے ساتھ ہوا۔ اب اگر کوئی بعد میں ان تمام تر عہد و پیمان کو توڑ دیتا ہے، گو کہ وہ کلمہ گو مسلمان ہے، صاحب ایمان ہے، مسلمان ہے، مومن ہے، لیکن ایمان کے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یعنی کلمہ توحید کے تقاضوں پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے اس کا ایمان وہ کامل ایمان نہیں ہوگا، وہ کمال کا ایمان نہیں ہوگا کہ جس کمال کے ایمان پر اللہ رب العزت نے دنیا میں بھی اسی طرح اخروی اعتبار سے بھی نجات کی بشارتیں دی۔ ظاہر سی بات ہے، آپ لوگ بھی جانتے ہیں
دنیا داری کے معاملات میں آپ بھی جانتے ہیں آپ کا بھی کاروبار ہے، نظام زندگی آپ کا بھی ہے، نظام معیشت آپ کا بھی ہے، آپ بھی دنیا میں زندگی میں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی شعبے سے وابستہ ہو کر یا اپنے آپ کو وابستہ رکھ کر کوئی نہ کوئی نظام مرتب کرتے۔ اب آپ کے ادارے سے کوئی اگر منسلک ہے، آپ کے ادارے سے اگر کوئی منسلک ہے، اگر وہ ادارے کے تقاضوں پر عمل نہ کرے، بعض دفعہ اسے نکالا تو نہیں جاتا لیکن اس کی تنخواہ میں سے کٹوتی کر لی جاتی ہے۔ جب مہینے کے آخر میں وہ تنخواہ اٹھاتا ہے یا تنخواہ لیتا ہے تو تنخواہ اسے کٹوتی کے ساتھ، مکمل تنخواہ اسے نہیں ملتی، تنخواہ کاٹ دی جاتی ہے، لیکن بالآخر تنخواہ مل جاتی ہے۔ یہ بھی قدرت کا نظام ہے، اس نظام کے ساتھ میں اور آپ وابستہ ہیں۔ جب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کلمہ توحید کو ہم نے پڑھ لیا، اقرار کر لیا، دل سے مان لیا، تو ہم نے اپنے آپ کو اس نظام کے ساتھ جوڑ دیا، خالق کائنات کے اس نظام کے ساتھ جوڑ دیا۔ اس نظام میں کچھ امور ہم پر دنیاوی اعتبار سے متوجہ ہوتے ہیں، کچھ امور اخروی اعتبار سے متوجہ ہوتے ہیں۔ اب اگر دنیاوی امور میں کہیں کمی کوتاہی ہو گئی، کسی کی حق تلفی کر دی، اخروی اعتبار سے کمی ہو گئی کہ اللہ کے حقوق میں کمی کر دی، تو دنیاوی معاملات میں بندوں کے حقوق میں کمی کرنے کی وجہ سے یا اخروی اعتبار سے حقوق اللہ میں کمی کرنے کی وجہ سے، مجھے یہ بتائیے کہ کیا اس نظام میں جوڑنے کے بعد پکڑ دکڑ نہیں ہو سکتی، باس پوس نہیں ہو سکتی؟ چنانچہ شریعت کا پورا نظام اس پر موجود ہے، احکامات بالتفصیل موجود ہیں کہ اگر کسی نے بندوں کے حقوق کو تلف کیا تو نتیجتاً اسے کون سی سزا بھگتنی پڑے گی، کس قسم کی سزاؤں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اگر اس نے اللہ کے حقوق کو تلف کیا، نظر انداز کیا، اس کو کس قسم کی سزاؤں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ پھر ان دونوں قسم کے حقوق میں سے کچھ سزاؤں کا تعلق دنیا کے ساتھ ہے، کچھ کے سزاؤں کا تعلق آخرت کے ساتھ ہے۔ چھوٹی سی مثال دے دوں، والدین کی فرما برداری نافرمانی کے حوالے سے کہا جاتا ہے اللہ رب العزت ہر قسم کے گناہوں کی بخشش کر دیتا ہے، لیکن والدین کی نافرمانی کرنے والے کی سزا اللہ تعالیٰ اسے جیتے جی دنیا میں دے کر اسے دکھا دیتا۔ جبکہ دوسری روایت میں ہے کہ والدین کے حقوق کے بارے میں حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے کسی نے سوال کیا، یا رسول اللہ ذرا یہ تو بتائیے ما حق الوالدین علی الولد، کہ والدین کے حقوق بچوں پر کیا ہیں؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہما جنتک و نارک، کہ وہ تمہارے واسطے جنت بھی ہیں، وہ تمہارے واسطے جہنم بھی ہے۔ اب جنت کا تعلق اخروی اعتبار سے، جہنم کا تعلق اخروی اعتبار سے۔ ایک روایت میں کیا فرمایا کہ والدین کا جو نافرمان ہوتا ہے، ان کو ستانے والا، ان کے حقوق کی رعایت نہ کرنے والا،
اللہ رب العزت دنیا میں ہی اسے سزا دے دیتا ہے، تو گویا کہ اس کے جہنم کا سفر دنیا سے ہی شروع ہو جاتا ہے، اور دنیا میں بھی اس کی تباہیاں شروع ہو جاتی ہیں، تمام کے تمام معاملات اس کے بیکار اور خراب ہو کر رہ جاتے ہیں، برباد ہو کر رہ جاتے ہیں۔ تو میرے عزیزو، میرے دوستو، میرے بزرگو، حدیث شریف میں آیا، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الایمان بضع و سبعون شعبۃ افضلها قول لا الہ الا اللہ وادناها اماطۃ الاذی عن الطریق والحیاء شعبۃ من الایمان، کہ ایمان کے 70 سے زیادہ شعبے ہیں، ان تمام تر شعبے جات میں سب سے افضل ترین شعبہ کیا ہے؟ قول لا الہ الا اللہ، کہ کلمہ توحید کا اقرار کرنا، دل و جان سے تسلیم کرنا، وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ، اور ایمان کا جو ادنا ترین شعبہ ہے وہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا۔ اب درمیان میں بے شمار شعبے ہیں، کبھی نماز کی صورت میں، کبھی زکوٰۃ کی صورت میں، کبھی حج کی صورت میں، کبھی روزے کی صورت میں، کبھی پڑوسیوں کے حقوق کی صورت میں، کبھی والدین کے حقوق کی صورت میں، کبھی صلہ رحمی کی صورت میں، بے شمار حقوق ہیں۔ لیکن ان تمام تر شعبوں میں سے فرمایا کہ والحیاء شعبۃ من الایمان، کہ حیا بھی دین کے اہم ترین شعبوں میں سے ایک شعبہ۔ چنانچہ میرے عزیزو، میرے دوستو، میرے بزرگو، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت زید بن طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکل دین خلق وخلق الاسلام الحیا، لکل دین خلق، کہ ہر دین کے واسطے سابقہ آسمانی جتنے بھی ادیان ہیں، ان سب کے واسطے ایک خلق ہے۔ اب خلق کسے کہا جاتا ہے؟ خلق اس صفت کو کہا جاتا ہے، اس امتیازی خاصیت کو کہا جاتا ہے کہ جو خاصیت اور صفت دیگر خصوصیات اور صفات سے ممتاز اعلیٰ ہو۔ مثال کے طور پر آپ کی اولاد میں سے ایک بیٹا ہے، اس کی بے شمار اچھی صفتیں، فرما بردار ہونا، صوم و صلاۃ کا پابند ہونا، زکوٰۃ کی ادائیگی کرنا، روزوں کا اہتمام کرنا، پنجگانہ نماز کی پابندی کرنا، لیکن آپ کو ان تمام تر اچھی صفات میں سے ایک صفت بڑی اچھی لگتی ہے، وہ یہ ہے کہ وہ اپنے والدین کی کسی بات پر انکار نہیں کرتا۔ کسی اور کو اپنے بچے کی یہ صفت اچھی لگتی ہے کہ اذان ہوتے ہی نماز کے لیے نکل کھڑا ہوتا، کسی اور کو اپنے بچے کی یہ صفت اچھی لگتی ہے کہ وہ بد زبانی نہیں کرتا، جھوٹ نہیں بولتا۔ تو یہ صفت وہ خلق ہے کہ جس خلق نے اس کو تمام دیگر صفات سے، دیگر تمام خصوصیات سے الگ تلگ کر کے ممتاز کر دیا کہ اس بیٹے کے اندر پنجگانہ نماز کی جو صفت ہے وہ بالکل الگ تلگ ہے، دوسرے میں نہیں۔ اس بیٹے کے اندر جو فرما برداری کی صفت ہے وہ دوسرے میں نہیں۔ اس تیسرے بیٹے کے اندر جھوٹ نہ بولنے کی جو صفت ہے وہ صفت بظاہر دوسروں میں نہیں ہے۔ تو اس امتیازی صفت کو، خاصیت کو خلق کہا جاتا ہے۔ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
لِكُلِّ دِينٍ خُلُقًا وَخُلُقُ الْإِسْلَامِ الْحَيَا، کہ تمام تر ادیان کے واسطے، تمام تر ادیان سابقہ سماوی کے واسطے اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسی امتیازی خصوصیات اور صفتیں رکھی ہیں، لیکن دین اسلام کو وہ جو امتیازی خصوصیت اللہ تعالیٰ نے عطا کی جو دیگر تمام تر خصوصیات سے ممتاز ہے، دین اسلام میں بے شمار خصوصیات ہیں، تو وہ خصوصیت کیا ہے؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ خصوصیت ہے حیا کرنا۔ اب حیا کیا ہے؟ حیا کے بارے میں حضرات علماء کرام نے لکھا، حیا اس کیفیت کو، صفت کو کہا جاتا ہے کہ جو انسان کسی عیب اور برائی پر نادم ہو تو اس پر مسلط ہو جائے۔ اسی طرح حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے حیا کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا، حیا اس صفت کو کہتے ہیں، اس کیفیت کو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے لطف اندوز ہونے کے بعد اللہ کی نعمت کا شکر ادا نہ کرنے کی نتیجے میں جو کیفیت انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے اس کیفیت کو حیا کہتے ہیں۔ اسی طرح حضرات علماء کرام نے لکھا، جو تمام تر اقوال کا مجموعہ ہے، حیا اس صفت کو کہتے ہیں، اس کیفیت کو کہتے ہیں کہ جس صفت کے آپ کے اندر آ جانے کی وجہ سے یا اس کیفیت کے آپ کے اندر آ جانے کی وجہ سے آپ کے اندر سے گناہ کی طرف رغبت کا جو مادہ ہے وہ ختم ہو جائے، برائی کا جو مادہ ہے وہ ختم ہو جائے، منکرات کا جو مادہ ہے وہ ختم ہو جائے، بدی کا جو مادہ ہے وہ ختم ہو جائے۔ اب اس کو ختم کرنے کے لیے جو چیز آپ کو مجبور کرتی ہے وہ حیا ہے، یعنی حیا آڑے آ جاتی ہے تو آپ اس گناہ سے اپنے آپ کو روک کر رکھتے ہیں، آپ اس گناہ کے کام سے اپنے آپ کو روک کر رکھتے ہیں، اس منکر سے آپ اپنے آپ کو روک کر رکھتے ہیں۔ اب مثال کے طور پر اذان ہو گئی، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ ادھر آواز دینے والا آوازیں دے رہا ہے، اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر کے ذریعے سے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے تقاضوں پر عمل کرنے والوں کو حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، کامیابی کی طرف، کامرانی کی طرف بلایا کہ نماز تمہارے واسطے کامیابی ہے، کامرانی ہے۔ اب آواز سننے کے بعد دل میں تقاضا تو آیا کہ نماز کے لیے نہ جاؤں، رک جاؤں، شیطان نے وساوس ڈالے کہ نماز کے لیے رک جاؤں، لیکن اللہ تعالیٰ کا آپ کی ذات پر جو انعامات ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو صحت کی صورت میں جو انعام عطا کیا، تندرستی کی صورت میں جو عطا کیا، مال و اسباب کی صورت میں جو عطا کیا، ان تمام تر نعمتوں کی ناشکری کا ڈر آپ کے دل اور دماغ میں آ جاتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آواز دینے والا مؤذن نماز کی طرف بلا رہا ہے اور میں نماز سے دور ہٹ جاؤں، نماز سے پیچھے ہٹ جاؤں اور نماز کو جانے دوں۔ بھلا کیا میرا یہ نماز سے دور ہونا ان تمام تر نعمتوں کی شکر گزاری کے تقاضوں میں سے ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے میری ذات پر کیے؟ اللہ تعالیٰ کا جو انعام میری ذات کے ساتھ ہے، آپ کی ذات کے ساتھ ہے، اس کا تقاضا کیا ہے؟
اس کا تقاضا کیا ہے؟ آپ اپنے گھر کے شرارتی بچے کو یا اپنے گھر کے اس چڑچڑے بچے کو منوانے کے لیے جو ضدی ہے، آپ کیا کرتے ہیں؟ اس کے تقاضے پورے کرتے ہیں، اس کو کھلاتے ہیں، پلاتے ہیں، دیتے ہیں۔ اب کھلانے پلانے کے بعد آپ اس سے اپنے وہ مطالبات منواتے ہیں کہ جو مطالبات بظاہر اسے کھلائے پلائے بغیر منوانا ممکن ہے نہیں تھا۔ اب بچے اسکول نہیں جاتا، مدرسے نہیں جاتا، آپ نے دکان میں لے جا کر چیزیں دلائی، بچے کو کہا چلو بیٹا چیز دلا دی، اب چلو مدرسے چلو، دوپہر میں پھر دوبارہ چیز دلائیں گے، پھر دوبارہ چلے جانا۔ اب آپ نے اس پر احسان کیا، اس کے ساتھ آپ نے اچھائی کا برتاؤ کیا۔ اچھائی کا برتاؤ اس طور پر کیا کہ آپ نے اس کے کچھ تقاضے پورے کیے، اس تقاضے کو پورے کرنے کے بعد آپ نے اس سے مطالبہ منوا لیا اور اس نے آپ کا مطالبہ مان لیا، یعنی آپ کی فرما برداری میں آ گیا۔ ایک غیر مکلف چھوٹا سا نابالغ بچہ اگر 2 نوالا کھا کر ٹافی کے 2 ذرات اٹھا کر آپ کی اطاعت اور فرما برداری میں آ جاتا ہے تو سوچنے کی بات ہے، شرم و حیا کی بات ہے۔ وہ خلاق عالم جس نے سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخن تک ہم پر احسان کیا، کیا اس کے ان تمام تر انعامات، احسانات، نوازشات جو اس کے عطایا ہم پر ہیں بغیر کسی استحقاق کے، ہم میں سے کوئی شخص یہ کہہ سکتا کہ مال و زر کا میں مستحق تھا تو اللہ نے دیا؟ استحقاق کسی کے باپ کا بھی نہیں ہے۔ یہ تو خدا کی کائنات ہے، جسے چاہتا ہے وہ نوازتا ہے، جس سے چاہتا ہے لے لیتا ہے۔ یہ کارخانہ قدرت کا نظام ہے، وہ جس کے لیے خزانے کے منہ کو کھول دے، جس کے لیے بند کر دے۔ 1000 سال سجدے میں رہ کر بھی آپ کے بعد سے اللہ تعالیٰ فراخی نہ کرے تو اللہ کے لیے جو ہے یہ فرض اور لازم نہیں ہے۔ لیکن آپ کو اور مجھے پیدا کیے جانے کے تقاضوں میں سے یہ بات شامل ہے کہ ساری زندگی سر بسجود رہنے کے باوجود بھی ساری زندگی سر بسجود رہنے کے باوجود بھی آخر میں توبہ کریں کہ ربا تیری عبادت کا حق ادا نہ ہو سکا۔ اس سے پہلے بھی ایک دفعہ واقعہ سنا چکا ہوں، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہ جن کے ہم ماننے والے ہیں، ائمہ کے دیگر ائمہ کے اساتذہ کا، استاد کا درجہ رکھتے ہیں، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بیت اللہ شریف تشریف لے گئے۔ دربان جو دروازے میں کھڑا تھا چوکیدار، دروازہ کھولا، 2 رکعت نفل کی اجازت مانگی، 2 رکعت نفل کے لیے کھڑے ہوئے۔ میرے عزیزو ذرا توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ رونا دھونا میں نے اور آپ نے جو مچایا وہ ہے کہ معاش ہمارا خراب ہے، معاشرت ہمارا خراب ہے، تعلقات ہمارے خراب ہے، روزگار میں برکت نہیں ہے، اعمال میں برکت نہیں ہے۔ اعمال میں برکتیں جن تقاضوں پر چل کر اللہ تعالیٰ برکتیں پیدا کرتا ہے، ان تقاضوں پر چلے ہی کب تھے ہم؟ محض واویلا مچانے سے تو اعمال میں اور روزگار میں، معاشرت میں، اولاد میں، دیگر تعلقات میں برکتیں ویسے تو نہیں آ جاتی۔ رسم وفا نبھایا کب تھا؟ جو جفا پر شور مچائے۔ رسم وفا نبھا کر کسی کے جفا پر آپ شور مچاتے تو حق بجانب ہوتے۔ چنانچہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بیت اللہ شریف کے اندر کھڑے ہیں
انہی دو ستونوں کے درمیان کھڑے ہیں جن دو ستونوں کے درمیان جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دو گانا ادا فرمایا کرتے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں اس جگہ کھڑے ہو کر دو ستونوں کے درمیان جو دو رکعتیں ادا فرمائی تھی۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو وہ مقام کا پتہ تھا، اس مقام پہ کھڑے ہوئے دو رکعت جو ہے وہ نفل ادا کرنی شروع کی۔ پہلی رکعت میں 15 سپارے، دوسری رکعت میں 15 سپارے، دو رکعتوں میں 15 سپارے، 30 سپارے، دو رکعتوں میں 30 سپارے۔ اب آپ کہیں گے کہ دو رکعتوں میں 30 سپارے پڑھنے کے لیے تو کم از کم 3 سے 4 دن چاہیے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جن کو جو ہے وہ جن کے اوقات میں برکت رکھی ہے، جن کے پڑھنے میں برکت رکھی ہے، جن کے اخلاص میں برکت رکھی ہے، وہ تو گھنٹوں میں بھی پورا قرآن پڑھ لیا کرتے ہیں۔ یہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا کوئی پہلا واقعہ تو نہیں ہے۔ فتاوی قاضی خان میں قاضی خان والے نے لکھا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ عشاء کے وضو سے فجر کی نماز 35 سال پڑھتے رہے اور ہر رات ایک قرآن ختم فرماتے۔ 4 سے 5 6 گھنٹوں میں 5 گھنٹے ہوں گے زیادہ سے زیادہ، پورا قرآن ختم فرماتے۔ اور قرآن بھی ایسا میری طرح آپ کی طرح یعلمون تعلمون والا نہیں کہ جو ہماری سمجھ میں نہ آئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوقات میں لمحات میں برکت رکھی تھی، کیوں؟ اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے امت کی قیادت اور امامت کا کام لینا تھا۔ امت کی امامت کا قیادت کا کام لینا تھا۔ اب کھڑے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، زار و قطار روئے جا رہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مناقب میں، احوال میں علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب کے مقدمے میں لکھتے ہیں، اڑوس پڑوس والے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے زار و قطار رونے کو سن کر دروازہ کھٹکھٹا کے آ کے پوچھتے کہ نعمان ہو کیا گیا ہے، تمہارے رونے کی آواز باہر تک آ رہی ہے، تمہارے رونے کی آواز باہر تک آ رہی ہے۔ پڑوسی کہتے ہیں کہ ساری رات کھڑے رہتے، ساری رات ہچکیوں کی آوازیں ہمیں سنائی دیتی۔ یہ تقویٰ تھا، یہ تعلق تھا اللہ کے ساتھ، اللہ تعالیٰ نے کام لیا۔ یہ ان ائمہ کرام کا حیا تھا جس حیا کی وجہ سے منکرات کے درمیان یہ پردہ بن کر حائل ہوا کہ نعمتوں کی ناشکری سے پہلے 10 دفعہ سوچتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو مجھ پر احسان کیا، کیا ان احسان کا شکر گزاری کا تقاضا یہ ہے کہ میں نماز پنجگانا چھوڑ دوں؟ نعمتوں کی شکر گزاری کا تقاضا یہ ہے کہ سرعام رمضان المبارک کے مہینے میں ریڑھی چلاؤں، کچھ بھی چلاؤں، گٹکا منہ پہ رکھ کے پچکاریاں مارتا رہوں روزے داروں کے سامنے؟ کیا نعمتوں کی شکر گزاری کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مال و زر سے نوازا ہے تو آپ اسے دبا کے رکھیں، غریبوں کا جو حق آپ کے مال میں متعین ہے اب وہ نہ نکالیں؟ کیا نعمت کی شکر گزاری کا تقاضا یہ ہے؟ زندگی میں ایک ہی تو حج اللہ رب العزت نے فرض کیا تھا، کون سا ہر سال حج فرض ہوتا ہے؟ ان مالوں میں سے، ان اموال میں سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو مکلف کیا تھا کہ جو آپ کو اللہ تعالیٰ نے عطا کر کے آپ کو اس قابل بنایا کہ آپ اس کے گھر میں جا کر حاضری دیتے ہیں، لیکن کفران نعمت کا حال یہ ہے کہ اللہ کے عطا کردہ مال میں سے اسی کو راضی کرنے کے لیے، اس کے راستے میں نکلنے کے لیے، اس کے راستے میں خرچ کرنے سے پہلے 10 دفعہ سوچتے ہیں کہ مال خرچ کر دیا تو کم ہو جائے گا،
اللہ نے تجھے تو دیا ہی اس وجہ سے تھا کہ تو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا، اللہ نے تمہیں دیا اس وجہ سے تھا کہ اللہ کے راستے میں نکلتا۔ اللہ کے دیے ہوئے مالوں میں اتنے مغرور ہو جاؤ گے کہ خرچ کرنے سے پہلے اب یہ بھی کہنا شروع کر دو گے کہ یہ مال تو میرا ہے اور میں ہی اس کا مستحق ہوں۔ حدیث شریف میں آتا ہے جو آپ نے کھا لیا وہ ختم ہو گیا، جو پہن لیا وہ پھٹ گیا۔ جو کھا لیا وہ ختم ہو گیا، جو پہن لیا وہ پھٹ گیا، لیکن مال آپ کا وہ محفوظ رہتا ہے جو اللہ کے راستے میں آپ نے خرچ کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ اس اللہ کے راستے میں خرچ کیے ہوئے مال کو چھوٹے بچڑے کو جس طرح پال پوس کر قابل استعمال بنا کر اسے جوان کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس بچڑے کے مانند آپ کے مال کو پال پوس کر بڑا کرتا ہے۔ جب آپ وہاں کا سفر شروع کرتے ہیں تو وہ پلا ہوا مال اس وقت کے لیے آپ کے کھاتے میں ڈال دیا جاتا ہے۔ چنانچہ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بیت اللہ شریف کے اندر کھڑے ہیں، ساروں قطار روئے جا رہے ہیں، زاروں قطار روئے جا رہے ہیں، اور نماز ختم کرنے کے بعد کیا فرماتے ہیں دعا میں؟ زاروں قطار رو رہے ہیں، آنسو نکل رہے ہیں، فرما رہے ہیں یا اللہ یہ تیرا عاجز بندہ عبادت کا حق ادا نہ کر سکا، 2 رکعت میں سارا قرآن ختم کرنے کے بعد بھی، 2 رکعت میں سارا قرآن مجید ختم کرنے کے باوجود بھی کیا فرما رہے ہیں؟ یا اللہ یہ تیرا بندہ عبادت کا حق ادا نہ کر سکا۔ اللہ کی نعمت کی شکر گزاری اگر اس طور پر ہو کہ مکمل طور پر اپنے آپ کو وقف کر دینے کے باوجود بھی یہ احساس دامن گیر رہے کہ میری عبادتوں میں اور جو عبادتیں میں نے اللہ کے حضور ادا کی ہیں وہ کم ہیں، تو میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، حیا ہر دین کے واسطے، ہر دین سماوی کے واسطے ایک ایسا امتیازی صفت ہے، ایک ایسی صفت اور خصوصیت ہے کہ جس کی وجہ سے وہ دین سماوی ممتاز ہو جاتا ہے دیگر صفات سے۔ فرمایا کہ دین اسلام کا وہ امتیازی جو صفت ہے وہ صفت کون سی ہے؟ حیا۔ اور حیا کہتے کسے ہیں یہی سمجھانا چاہ رہا ہوں، باقی حوالے سے تفصیلی روایات ہیں، اللہ نے زندگی بخیر رکھی تو آئندہ جو میں آپ حضرات کے گوش گزار کر دوں گا، یہی سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ پہلا نقطہ سمجھ میں آ جائے، حیا کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہوئے اس کے احسانات کا معترف رہنا، اور جہاں کہیں نافرمانی کا تصور آ جائے وہاں پر آپ کی حیا آپ کی گرفت کرے، آڑے آ جائے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ پر احسان کیا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو صحت سے نوازا، آپ کو مال و زر سے نوازا، آپ کو اللہ تعالیٰ نے جاہ و جلال سے نوازا۔ ان تمام تر نوازشات کے تقاضے کیا ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے حضور ساری زندگی سر بسجود رہیں، اور ساری زندگی سر بسجود رہ کر بھی آخر میں کیا اعتراف کریں؟ اپنے نقصان کا اعتراف کرتے ہوئے اللہ کے حضور یہ کہیں کہ ربا تیری عبادت کا حق ادا نہ کر سکا۔ پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان نعمتوں کے شکر گزاری کے جو نتائج ثمرات ہیں اس کو زندگی میں مرتب کرتا ہے، اور یہی ثمرہ نتیجہ حیا کی صورت میں جا کر نکلتا ہے۔ اور جس نے حیا کو پکڑ کر رکھا، لازم پکڑا، اس نے گویا کہ دین کے دیگر شعبہ جات میں سے ایک شعبے کو زندہ رکھا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں
باحیا بننے کی توفیق عطا فرمائے، شریعت کی نظر میں جس کو حیا کہتے ہیں اس حیا کے تقاضے پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے کہ کسی بھی نافرمانی سے پہلے کم از کم یہ شرم دامنگیر ہو کہ اللہ تعالیٰ کے اتنے احسانات کو اس طرح جھٹلا کر اس کے جو احکامات ہیں اس سے اگر ہم اعراض کرتے ہیں، کیا یہ اللہ کی بندگی کے تقاضوں میں سے ہے یا نہیں؟ بس اس امر کو حیا کہتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں باحیا زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو حیا کے حوالے سے ابتدائی باتیں میں نے آپ کے گوش گزار کی ہیں، اللہ تعالی ہمیں ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔